बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अब तक की जो सबसे अहम खबरें हैं, मैं एक्चुअली ट्रैवल कर रहा था, लेकिन इस बीच में जो अहम तरीन खबरें हैं वो सारी हमने कलेक्ट की और मैं अब तक पहुँचाता हूँ। सबसे पहले सुहेल अफरीदी लगातार मीडिया से बातचीत करते हुए जो एहतजाज है उसका जवाब बता रहे हैं और ये उन्होंने क्लियर किया कि हमारे पास अब कोई रास्ता बचा नहीं है। ये बात जो अब सुहेल अफरीदी ने क्लियर की है, ये इमरान खान साहब ने लगभग 1 से 1.5 साल पहले क्लियर कर दी थी कि हमारे पास सड़कों पे आने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा। जब 2024 में आईनी तरमीम कर दी गई थी और फिर उसके बाद 27वीं आईनी तरमीम की राह हमवार की जा रही थी, तो इमरान खान साहब ने तभी बता दिया था, बल्कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद बता दिया था कि अब जो कुछ अदलिया के साथ और निज़ाम के साथ कर दिया गया है, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास या पाकिस्तान की आवाम के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा सवाए इसके कि वो अब एहतजाज के लिए सड़कों पे आए। तो ये इमरान खान साहब ने पहले कह दिया था। सुहेल अफरीदी साहब ने अब ये कहा कि हमने अदालतों में जाकर देख लिया, हमने ऐवानों के अंदर जाकर देख लिया, हमने बातचीत करके देख ली, सारे दरवाजे खटखटा कर देख लिए, लेकिन कोई रास्ता बना नहीं। तो जब कोई और रास्ता नहीं बचता तो फिर आपके पास सिर्फ एहतजाज का रास्ता बचता है। अब वो एहतजाज के अलावा कुछ और कर नहीं सकते। एक और भी उन्होंने ऐलान किया और उन्होंने ये कहा कि जुमेरात का दिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अभी मंगल का दिन है। मंगल के दिन तो इमरान खान साहब की बहनें जाएंगी दोबारा से मुलाकात करने के लिए, वो फिर कोशिश करेंगी और नॉर्मली जब भी वो मंगल के दिन जाती हैं तो मुलाकात नहीं करवाई जाती। अब एक मरतबा फिर कोशिश की जाएगी कि मंगल के दिन दोबारा मुलाकात हो जाए, लेकिन अगर इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात नहीं होती तो वो वहाँ पे अलामती तौर पर धरना देंगे। एक नया अनाउंसमेंट जो सुहेल अफरीदी ने किया वो ये है, और वो जुमेरात के लिए किया है, और ये बड़ा ऐलान है कि तमाम लोग अडयाला जेल जाएंगे जुमेरात वाले दिन, और जुमेरात को अडयाला जेल जाएंगे, वहाँ पे अरकान असम्बली मौजूद रहेंगे। अगर मुलाकात करवाई तो ठीक है, अगर मुलाकात ना करवाई गई तो फिर पाकिस्तान के हर चौक को डी चौक बनाएंगे और जुमेरात की रात को पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे। इससे एक मोमेंटम बिल्ट हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और इसके बाद एक क्रैकडाउन का बड़ा खौफनाक सिलसिला भी शुरू होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। लेकिन ये क्रैकडाउन तो अब कुछ मानी नहीं रखता, क्योंकि गुज़िश्ता 3-4 साल से क्रैकडाउन ही चल रहा है और क्रैकडाउन कर करके लोगों को मार मार के चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर करके लोगों को काफ़ी रिजिलियंट कर दिया है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और इदारों ने मिलकर। अब एक और चीज़ जो सुहेल अफरीदी ने की वो भी अहम है। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान को अगर कुछ भी हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। एक उन्होंने नाम लिया आर्मी चीफ का पहले नंबर पे, फिर उन्होंने कहा जी कि वजीर आजम पाकिस्तान का शहबाज शरीफ, फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी, और फिर जो बाकी जजेस हैं वो जिम्मेदार होंगे अगर कुछ भी होता है इमरान खान साहब को तो। अच्छा, एक उन्होंने यकीन दहानी भी करवाई सिस्टम को, यानी रास्ता भी सुहेल अफरीदी ने छोड़ा। ये बड़े जीरक सियासतदान की निशानी होती है कि आप पूरी तरह से ना दीवार के साथ लगते हैं ना आप लगाते हैं। जो जज्बाती लोग हैं मेरी तरह के या बहुत सारे और मेरे सोशल मीडिया के दोस्त हैं, हम लोग चीज़ों को और तरह कैलकुलेट करते हैं, हम ब्लैक एंड वाइट में देखना चाहते हैं, लेकिन रियलिटी में आपको कहीं ना कहीं रास्ता निकालना पड़ता है। इमरान खान साहब भी क्योंकि एक पॉलिटिकल लीडर हैं तो वो टेबल के ऊपर बैठने में हमेशा बिलीव करते हैं लड़ाई करने से ज़्यादा, लेकिन उन्हें जब नज़र आ गया कि टेबल पे कुछ मौजूद ही नहीं है तो फिर आपको प्रेशर बढ़ाने के लिए मैदान में जाना पड़ता है और फिर अपने मुखालिफ को मजबूर आप करते हैं कि वो टेबल पर आए और दोबारा बैठ कर बात करे और इंसाफ के साथ मामला तय हो जाए। अब एक यकीन दहानी भी करवाई सुहेल अफरीदी ने कि जी अब फैमिली की मुलाकात करवा दें, वकला की मुलाकात करवा दें इमरान खान साहब से, और हम आपको यकीन दहानी करवाते हैं कि बाहर आकर वो किसी किस्म की कोई प्रेस टॉक नहीं करेंगे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जाएगी, आप सिर्फ इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दें। तो जुमेरात को जो है वो पार्टी कोशिश करेगी, मंगल को यानी कल वाले दिन जो फैमिली है वो कोशिश करेगी। असल में कौन है बंदा जो इमरान खान के पीछे पड़ा हुआ, मैं कई मरतबा आपको पहले बता चुका हूं कि बंदा इस सारे खेल के पीछे जो मेन आदमी है जिसकी ये डिमांड है कि इमरान खान से छुटकारा दिलवाया जाए, वो नवाज शरीफ है। आप लोगों को शायद आज इस बात पे यकीन नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको, क्योंकि इमरान खान खुद ये कह चुके थे कि लंदन प्लान उनके खिलाफ तैयार हुआ है। इमरान खान ने खुद हमें बताया था कि ना सिर्फ इमरान खान को गिरफ्तार करवाया जाएगा बल्कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान में लाकर उसके मुकदमात ख़त्म किए जाएंगे और नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़वाया भी जाएगा, उसकी अहलियत वापस दी जाएगी। ये इमरान खान साहब ने सब कुछ पहले बताया था। नवाज शरीफ वो आदमी है जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बार बार ये कहता है कि मुझे इमरान खान से छुटकारा लेकर दो। नवाज शरीफ इसके पीछे एक बड़ा प्लेयर है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बेगुनाह तो हो नहीं सकती, उन्होंने हमेशा जुल्म किया है।
پاکستان کے جس بھی سیاستدان پہ ظلم کیا ہے اس کے پیچھے سے ایک ہی اگر کوئی آپ کردار نکالیں گے تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہی ہوگا. جو انہوں نے کیا بنگالیوں کے ساتھ، جو کیا مہاجروں کے ساتھ، جو کیا بلوچوں کے ساتھ، جو کیا پٹھانوں کے ساتھ، جو کیا پنجابیوں کے ساتھ، اب وہی عمران خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، وہی کشمیریوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. تو اگر آپ ایک پیچھے ذمہ دار نکالیں تو وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے. پاکستان تحریک انصاف نے اپنے لوگوں کو کہا تھا کہ احتجاج کرنے کے لیے آپ نے آنا ہے اور اظہار یکجہتی کے لیے بھی آنا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں سارے کے سارے پہنچے. یہ فیصلہ گزشتہ رات لگ بھگ 10:30 بجے کے قریب ہوا اور 12 بجے کے بعد یہ خبر ہر طرف پھیل گئی تھی. یہاں برطانیہ میں موجود صحافی ہم سب کو پتہ چل گیا، پاکستان میں موجود تمام جرنلسٹ وہ اس کو رپورٹ کر چکے، لیکن پارلیمنٹیرینز نہیں پہنچے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے وہاں پہ کھڑے ہو کر کافی بھڑاس بھی نکالی. انہوں نے کہا جی یہ 70-80 پارلیمنٹیرینز ہیں، یہ کیوں نہیں آئے؟ کیا قوم اب ان کا انتظار کرے گی یا قوم اب ان پہ بھروسہ کرے گی؟ قوم کو اپنے حق کے لیے نکلنا ہے، ان 70-80 لوگوں کے اوپر آپ بھروسہ نہیں کر سکتے. وہ اتنے مایوس ہوئے، انہوں نے کہا جی میں گڑ گڑایا ان کے آگے، میں نے انہیں کہا کہ آپ سب کو آنا ہوگا لیکن یہ نہیں آئے، یہ سارے کہاں گئے؟ پھر انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ کون کون نہیں آیا اور کون کون کیا کر رہا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ 5 اگست کو کون کون آیا اور کون کون نہیں آیا، تو ہم ایکسپوز کریں گے. یہ بھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے تنگ آ کر کہا. اس پہ جو ہے پارٹی کے کچھ لوگوں نے، جن میں جنید اکبر صاحب بھی ہیں، ان لوگوں نے کہا جی کہ ہمیں تو بہت لیٹ پتہ چلا، اگر آپ 12 بجے رات کو بتائیں گے تو کئی لوگ دور دراز ہیں وہ کیسے آئیں گے؟ دیکھیں زیادہ تر جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ تو بہت قریب ہیں. اب کراچی سے تھوڑی آنا تھا یا بلوچستان سے تھوڑی آنا تھا، یہ خیبر پختونخوا کے اگر آپ کسی بھی ایریا سے MNA کو لانا چاہیں تو 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے. بہت زیادہ ٹائم بھی آپ لگا لیں تو 3 گھنٹے لگ جائیں گے. تو اتنا ٹائم بہت ہوتا ہے پہنچنے کے لیے اگر کوئی آنا چاہے، کسی کی نیت ہو. ہاں لیکن کچھ لوگوں کا یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو اطلاع نہ ملی ہو، انہیں خبر نہ ملی ہو. لیکن اگر کوئی عمران خان صاحب کے بارے میں اتنا بے خبر ہے تو اس کو پھر عمران خان صاحب کی پارٹی میں اس وقت سیاست کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. یعنی یہ تو ایمرجنسی کا ٹائم ہے نا، اس وقت تو آپ کو کسی وقت کوئی بھی خبر آ سکتی ہے. آپ کو فوری طور پہ تیار رہنا ہوگا، کیونکہ لوگوں نے آپ کو ووٹ اس لیے نہیں دیا کہ آپ نے کوئی حکومت بنا کے گڈ گورننس کرنی ہے. لوگوں نے آپ کو ووٹ اس لیے دیا کہ آپ نے عمران خان کے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے اور اس کی رہائی کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے. بہرحال پارلیمنٹیرینز نہیں پہنچے تو اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑی کھٹپٹ ہو گئی پارٹی کے اندر. لیکن پھر جنید اکبر صاحب نے اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے سمجھداری کا ثبوت دیا اور انہوں نے چیزیں جو ہیں وہ آپس میں بہتر کر لیں اور ریزالو کر لیں. لیکن ایک چیز جو میں دیکھ رہا ہوں وہ پاکستان کا میڈیا اب پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو اختلافات پیدا ہوئے وہ انہیں ہوا دے رہا ہے. یعنی جو آواز اٹھائی گئی سب سے پہلے سوشل میڈیا پہ کہ یہ احتجاج اتنا لمبا کیوں چلا گیا، پہلے تو میڈیا چپ رہا. پھر جیسے جیسے یہ اختلافات کم ہونا شروع ہوئے، جب سب نے اس بات کو ماننا شروع کر دیا کہ ٹھیک ہے اب 27 سپتمبر ہے تو سارے رل کے 27 سپتمبر پہ زور لگاتے ہیں، جبکہ سارے کے سارے اس بات کے اوپر آمادہ ہونا شروع ہو گئے. جب پاکستان تحریک انصاف میں ایک اتفاق رائے ڈیولپ ہونا شروع ہوا تو سیم ٹائم میں اسی وقت پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ یہ خبر دینا شروع کرتا ہے کہ اختلافات شدت اختیار کر گئے. تو آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہ کتنا پسند ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اختلافات پیدا ہوں، خاص طور پہ اس موقع پر جب احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے. اب دیکھیں کتنے 5 دن گزر گئے تو یہ باقی دن بھی گزر جائیں گے. یہ 50-55 دنوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. 27 سپتمبر کو آنا ہی آنا ہے، وہ تاریخ ہر حال میں آئے گی، آپ جو مرضی کر لیں گے. ہاں اگر اس سے پہلے قیامت آ جاتی ہے تو نہیں آئے گی، ادروائز وہ تاریخ آنی آنی ہے. تو اس تاریخ کو سب کو فیس بھی کرنا پڑے گا، سب کو اپنی کارکردگی بھی دکھانی پڑے گی. تو اس کی تیاریاں کرنا زیادہ ضروری ہے بجائے اس کے کہ اس سے پہلے لڑائیاں کی جائیں. اب میڈیا بھی لڑوانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن سمجھداری یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ حلقوں نے یہ سمجھا کہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اور لڑائی جو ہے اس سے گریز کیا جائے. ناظرین جو بات سہیل آفریدی نے کی تھی نا سیکٹر کمانڈر والی، یہ ایک موقع ملا ہے سہیل آفریدی کو اور پاکستان تحریک انصاف کو، تحریک تحفظ آئین پاکستان کو، ایون فضل الرحمان کو، تمام لوگوں کو یہ موقع ملا ہے کہ یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہاں سے پیچھے ہٹائیں. یعنی اس ایک نقطے کو لے کر وہ آواز اٹھا سکتے ہیں. خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں پہلے تو نام لیں کہ سیکٹر کمانڈر کون تھا، اس کا نام کیا ہے اور کن الفاظ میں کس دن اس نے دھمکی لگائی ہے. وزیر اعلیٰ کا ایک ایک منٹ ریکارڈڈ ہوتا ہے. وزیر اعلیٰ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس دن اتنے بجے اس جگہ پہ یہ والے سیکٹر کمانڈر نے، یہ اس کا نام ہے، یہ اس کا رینک ہے، اس نے مجھے دھمکی لگائی تھی اور ان الفاظ میں دھمکی لگائی تھی. اور اس کے بعد وہ قرارداد پیش کریں صوبائی اسمبلی میں، قرارداد کو پاس کریں
اور اس کے بعد ایک ایف آئی آر درج کروائیں پولیس اسٹیشن کے اندر. اگر ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہوتی ہے تو عدالت میں چلے جائیں, جی ایچ کیو کو لیٹر لکھیں, آرمی چیف کو لیٹر لکھیں, ڈی جی آئی ایس آئی کو. بے شک وہ لوگ اس کے لیے ذمہ دار ہوں, لیکن آپ انہیں لیٹر ضرور لکھیں, اپنی قانونی کارروائی آپ پوری کریں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اگر آپ سے کوئی پولیس اسٹیشن میں رشوت طلب کرتا ہے تو لازمی بات ہے وہ ایس ایچ او کو حصہ دیتا ہے, لیکن جب بھی آپ پولیس اسٹیشن میں اس کے خلاف درخواست لکھیں گے کہ یہ میرے سے رشوت مانگ رہا ہے تو آپ ایس ایچ او کے نام ہی لکھیں گے. لہذا آپ کو اپنی قانونی کارروائی پوری کرنی چاہیے تاکہ وہ سند رہے اور بوقت ضرورت, کیونکہ وقت بدلے گا, یاد رکھیے گا وقت ایسا نہیں رہے گا. یہ جو لوگ آج فرعون بنے ہوئے نا, یہ سارے کل کو ترسیں گے. یہ سارے لوگ کل کو, یاد رکھیے گا میری بات آپ, یہ سارے لوگ کل کو مدد مانگیں گے, یہ منتیں کر رہے ہوں گے کہ ہماری جان چھوٹ جائے کسی طرح, اور جان نہیں چھوٹے گی. جتنا ظلم انہوں نے کر دیا نا, ہر ظالم کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے, اور یہ اللہ رب العزت نے فرمایا. اب دیکھنا ان کے ساتھ ہوگا کیا. بہرحال میڈیا کوشش کر رہا ہے کہ اختلافات بڑھتے جائیں, اور سیکٹر کمانڈر کے حوالے سے سہیل آفریدی صاحب کو فوری طور پہ یہ ایکشن لینا چاہیے, انہیں قرارداد بھی پیش کرنی چاہیے, مقدمہ بھی درج کروانا چاہیے, اور معاملے کو ہر فورم پہ اٹھانا بھی چاہیے. دیکھیں نا, ابھی یہ لطیف کھوسا صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دے دیا ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں, اور بڑا کھل کر انہوں نے کہا کہ ہر ضلع پر سیکٹر کمانڈر, کرنل, میجر, بریگیڈیئر, یہ فوجی افسر بیٹھے ہوئے, یہ وہاں فارم 47 بناتے ہیں. ان کا کیا کام ہے؟ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں, ان کا کیا کام ہے؟ اب کیٹیگوریکلی لوگ بولنا شروع ہو گئے. پہلے لوگ بولنے سے ڈرتے تھے, بات نہیں کرتے تھے, اب لوگوں نے کھل کر بات کرنا شروع کر دی ہے. یہ ایک اچھا سائن ہے. ناظرین, اب یہ تو ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی پالیٹکس, اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے. کشمیر میں آج 4 سیٹوں کے اوپر الیکشن ہو رہا ہے, اور یہاں گارڈین کے اندر برطانیہ میں خبر چھپتی ہے کہ محمد اختر نامی ایک برطانوی شہری ہے جنہیں گولی مار کر سیکورٹی فورسز نے کشمیر میں شہید کر دیا. اس کے علاوہ کچھ برطانوی شہری جو ہیں وہ گرفتار بھی ہیں, اور انہیں 2 مہینے سے گرفتار کیا ہوا ہے. اب یہ بڑا سنجیدہ ایشو ہے, برطانیہ اس کو کسی اور طرح دیکھتا ہے. جو برطانیہ کی گورنمنٹ ہے وہ بار بار اس میں رابطہ بھی کرتی ہے. تو پاکستان جو کچھ کر رہا ہے آزاد کشمیر میں, یہ پاکستان کے کریڈٹ میں یہ بات نہیں جا رہی. یہ فیوچر کے اندر پرابلم کریٹ کرے گی اور آپ کے لیے مسائل بڑھیں گے. یہ جو نفرت کی آگ لگ گئی ہے یہ ایسے بجھے گی نہیں. بہت سارے ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو کل تک پاکستان کے نعرے لگاتے تھے, کل تک بھارت کے خلاف جا کے نعرے لگاتے تھے. آج وہ بھارت کے خلاف احتجاج نہیں کر رہے, وہ پاکستان کی سرکار کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں, اور یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی گھٹیا اور ناقص پالیسیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. ناظرین, ذیشان ایوان صاحب ہیں, انہوں نے ایک ڈیٹا نکالا. یہ ڈیٹا بڑا انٹرسٹنگ ہے. ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ یہ پورا جو خطہ ہے نا جہاں پہ ہم رہتے ہیں پاکستان, یہاں پہ سب سے زیادہ جو تنخواہیں اور الاؤنسز ہیں نا وہ پاکستان کے پارلیمنٹیرینز کے پاس ہیں. اندازہ کیجئے آپ, ہمارا ملک معیشت میں سب سے زیادہ نیچے گیا ہوا ہے, سرمایہ کاری میں ہماری بربادی پھر گئی ہے, دہشت گردی میں ہم سب سے آگے چلے گئے ہیں, لیکن پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں اور مراد سب سے زیادہ ہیں, ہماری الاؤنسز سب سے زیادہ ہیں. نمبر 1 پہ پاکستان آتا ہے جی, اور نمبر 2 پہ پاکستان سے بہت نیچے جا کے انڈیا آتا ہے. نمبر 3 پہ بنگلہ دیش ہے, نمبر 4 پہ سری لنکا ہے, اور یہ چاروں ممالک پاکستان سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں, باقی ملک ان کے بعد آتے ہیں. لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے خطے میں سب سے زیادہ تنخواہیں اور الاؤنسز جو ہیں وہ پاکستانی پارلیمنٹیرینز کے ہیں, باقی سب کے کم ہیں. لیکن کارکردگی آپ دیکھ لیں تو وہ اپنے ملک کو کہاں سے کہاں لے گئے, اور ہم نے اپنے ملک کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. بلکہ پاکستان کی واحد فوج ہے اس پورے خطے میں جو کاروبار کرتی ہے. خالی پارلیمنٹیرینز کو برا نہیں کہنا چاہیے, ہماری فوج واحد فوج ہے جو کاروبار کرتی ہے, اور اس نے کوئی ایسی جنگ نہیں کی جس میں ہم نے اپنی زمین واپس لے لی ہو, یعنی جس میں کشمیر آزاد کروا لیا ہو, ہم نے اپنا پانی چھڑوا لیا ہو, یا کچھ ایسا کر دیا ہو. انڈیا کو ہم نے ٹھوکا ایک دو دفعہ ہمیں مار پڑی ہے, ہمارے 90,000 قیدی بھی بن گئے, ہمارا آدھا ملک بھی انڈیا نے توڑ دیا. انڈیا نے بزور طاقت انہوں نے توڑ دیا, ان کے جرنیل وہاں پہ آ گئے تھے اور ہم نے وہاں پہ سرنڈر کیا, ہم نے ہتھیار پھینکے. بہت معیوب ہے, بڑی تکلیف دہ بات ہے. لیکن کاروبار بھی یہی فوج کرتی ہے, اور بھرپور کاروبار کرتی ہے, بڑا منافع کماتی ہے. پھر جو ان کے کاروباری ادارے ہیں وہ ٹیکس بھی نہیں دیتے, جو مرضی آپ کر لیں. وہ کہتے ہیں ہم فلائی کام کرتے ہیں, ہم ٹیکس کیوں دیں, فلائی کام کرتے ہیں اس کے اندر ہم نے برابر کر دیے. اب ناظرین, ایک میں آپ کو یہ ویڈیو دکھاتا ہوں, ذرا ویڈیو دیکھیں آپ, چھوٹی سی ہے, 22 سیکنڈ کی ویڈیو ہے. یہاں پہ ایک پارلیمنٹیرین ہے, یہ صوبائی اسمبلی کی, یہ اٹھتی ہیں, اٹھ کے کہتی ہیں جی لیا کی گلیاں چمکتی ہیں تو مریم نواز کی وجہ سے چمکتی ہیں. میٹھے میٹھے الفاظ ہیں, ذرا یہ آپ سنیے, اور اس کے اوپر پھر ایک بزرگ ہیں ان کا تبصرہ دیکھیے, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ سنیں آپ. لیا کی گلیاں چمکتی ہیں تو میری وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کی وجہ سے. جناب چمکدیاں پہ سامنے ٹھیک ہے آن دی ریکارڈ ہے سارے
ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕੀ ਸ਼ੇਰ ਆ ਚਮਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਕਮ 2-2 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਚਮਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਸੀਐਮ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ गलियां ਦਾ हाल है झूठ झूठ पे झूठ झूठ। जी नादरीन, ये सुना आपने, इसीलिए आपको सोशल मीडिया इतना खतरनाक लगता है, इसीलिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की और 2 नंबर सियासतदानों की जान जाती है। माजी में आप ये गेमें डाल देते थे, तारीफें करो गेमा चुक दो, और बाबा जी ने सारा पोल खोल के रख दिया, झूठ पे झूठ झूठ पे झूठ। उन्होंने कहा जी ए गलियां चमकदियां पईयां ने, ये है नादरीन हकीकत, और इस तरह खोल के रखते हैं। तो मेरी पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि अगर आप इन्हें एक्सपोज करना चाहते हैं, ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है, ये जब कभी कोई बोंगी मारें या जब कभी अपनी गेम उठाएं, फौरी तौर पे आप हकायक उसके साथ जोड़ें, इनका क्लिप उठाएं, उसके साथ जो हकीकत है उसको साथ जोड़ें और जोड़ के दुनिया को दिखाएं जनाब ये इनकी औकात है। ये है सोशल मीडिया का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल। अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो ये भी है ना, देखें शहबाज शरीफ का अगर आप स्टेटमेंट देखें या इन लोगों के सारों के आप देखें, महंगाई मार्च इन्होंने किया इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के लिए कि जी महंगाई बहुत हो गई है, हम इमरान खान की हुकूमत गिरा रहे हैं। कोई एक चीज इमरान खान की हुकूमत गिरने के बाद किसी एक दिन भी इमरान खान के दौर से सस्ती हुई हो तो आप मुझे बता दें, चैलेंज है। कोई एक चीज जो ज्यादातर हम पाकिस्तानी इस्तेमाल करते हैं, मेन चीजों में से पेट्रोल कर लें, बिजली कर लें, गैस कर लें, आटा कर लें, गंदम कर लें, आप दालें कर लें, चावल कर लें, चीनी कर लें, कुछ भी चीज उठा लें आप, कोई एक चीज आप बताएं कि इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म होने के बाद, रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद एक दिन भी इमरान खान के दौर से सस्ती हुई हो, कोई एक चीज बता दें। यानी ये जो नया डाटा है ना, इसके मुताबिक पेट्रोल की जो असल कीमत है ना, उससे 140 रुपए सिर्फ पेट्रोल के ऊपर इजाफी वसूल किए जा रहे हैं। ये हालात हैं नाजरीन इनके, और इन्होंने पाकिस्तान के कर दिए। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।